إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا معزز حاضرین جمعہ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم لوگوں نے توحید کی دو قسمیں یعنی توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کے بارے میں جانا کہ توحید ربوبیت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے اور توحید الوہیت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے. تو یہ باتیں بتائی گئی تھیں کہ توحید ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو دنیا کے تمام امور کی تدبیر میں تنہا جاننا کہ اللہ رب العالمین تمام امور کو چلانے والا اکیلا ہے. اسی طریقے سے وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. دنیا کے تمام معاملات اسی کے حکم کے اوپر منحصر ہیں, ٹکے ہوئے ہیں. جب اللہ چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے حکم دیتا ہے اور وہ کام انجام ہوتا ہے. اور توحید الوہیت کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدنی مالی جتنی بھی عبادتیں ہیں ظاہری باطنی ہر طرح کی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور ذمہ ہے. اللہ رب العالمین ہی تمام عبادتوں کا مستحق ہے. لیکن توحید اور الوہیت کو بیان کرتے ہوئے وقت نے آگے اجازت نہیں دی تھی, چند باتیں رہ گئی تھی جس کی طرف انشاءاللہ آج اشارہ کیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ کہتا ہے اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو, اپنے رب کی عبادت کرو. آگے کہتا ہے کون سے رب؟ الذی خلقکم, اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اور والذین من قبلکم, ان کا بھی وہی رب ہے جو تم سے پہلے تھے. پتا چلا کہ اے لوگوں تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا. پتا چلا کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے خالق ہے اور ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تبھی وہ خالق ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین خالق ہے, اس نے ہی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے. آگے کہتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا, کہ اللہ رب العالمین وہی ہے, وہی تمہارا رب ہے, وہی تمہارا معبود ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بچھایا, زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے. والسماء بناء, اور آسمان کو چھت بنایا ہے. وانزل من السماء ماء, اور آسمان سے پانی نازل کیا ہے. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا, اور اس پانی کے ذریعے سے زمین سے تمہارے لیے رزق نکالتا ہے. تو اللہ رب العالمین جب ساری چیزیں کر رہا ہے الذی جعل لکم الارض
فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا. جب یہ سارا کچھ تمہارا رب تمہارے لیے کر رہا ہے تو تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. فلا تجعلوا لله اندادا. یہاں پر اللہ نے لا تشرکوا کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے بلکہ کہا ہے فلا تجعلوا. جعلہ کے معنی ہوتا ہے بنا لینا. جعلہ کے معنی بنا لینا. ایک چیز ہوتی ہے کوئی چیز ہے اور ایک چیز ہوتی ہے کوئی چیز بنا لینا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا جتنوں کو بھی معبود بنایا گیا, مشکل کشا بنایا گیا, حاجت روا بنایا گیا, یہ بنائے گئے ہیں, یہ ڈپلیکیٹ ہے, یہ اوریجنل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بنائے گئے ہیں. یہ کیا ہے؟ بنائے گئے ہیں. اوریجنل جو ہوتا ہے اس کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, اس کو ضرورت نہیں پڑتی ہے. لہذا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی معبود ہیں سب باطل ہیں. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے ہم نے آسمان سے پانی برسایا, تم کو ہم نے پیدا کیا, تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا, تمہارے لیے طرح طرح کے ہم نے پھل باغات تمام چیزیں ہم نے دی. تو اب تم بتاؤ کہ تمہاری عبادت کا مستحق کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے کر رہا ہے ہماری عبادت کا مستحق بھی وہی ہے. مسجد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون, کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی دوسروں کو پکارتے ہیں لا یخلقون شیئا, وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں, کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. وهم یخلقون, بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. ان کو خود ان کا وجود تو خود اللہ رب العالمین نے کیا ہے, وہ تو پہلے سے تھا ہی نہیں, ان کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا, ان کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا. اور بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سماج کا مسلمان مشکل کشا حاجت روا بناتا بھی ہے تو انسانوں کو بناتا ہے, جبکہ اللہ نے کیا کہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کہ انسان کے اوپر ایک ایسا وقت گزرا ہے, ایسا زمانہ گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر ہی نہیں تھا, اس کا وجود ہی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو جس آدمی جس چیز کا کوئی ذکر نہ ہو, کوئی وجود نہ ہو, تو پھر اس کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی ہے کہ اس کو معبود بنایا جائے. آگے اللہ کہتا ہے اموات غیر حیا, یہ سب کے سب مردہ ہیں, غیر حیا, زندہ نہیں ہے. بھائی ایک نیک آدمی ہے, عبادت گزار ہے, اللہ کا فرما بردار ہے, اب تک وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا, اب تک وہ اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھتا تھا, اب تک وہ اپنی ضرورتیں اللہ سے پوری کراتا تھا, لیکن مرتے ہی وہ حضرت کیسے بن گیا, وہ مشکل کشا کیسے بن گیا؟ بھائی اب تک تو وہ خود محتاج تھا نا, اب وہ حضرت کیسے بن گیا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اموات سب مرے ہوئے ہیں, غیر حیا, زندہ نہیں ہے. اور آگے اللہ کہتا ہے وَيَشْعُرُونَ أَيَّانَ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ, کہ ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہے, ان کو یہ بھی علم نہیں ہے, یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. بھائی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے, لیکن جن کی اللہ کے سوا پرستش کی جا رہی ہے ان کو تو خود یہ نہیں پتا ہے کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے, ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے. یہ ساری چیزیں اللہ آپ کو بدلا رہا ہے, اور بدلانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. لہذا آگے کہتا ہے الہکم الہ واحد, تمہارا معبود صرف ایک ہے, تمہارا معبود صرف ایک کے وہ بندہ ہے. اور اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ, کہ جن کو ان لوگوں نے اللہ کے سوا الہ سمجھ رکھا ہے, معبود سمجھ رکھا ہے, تو کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے. وہ بھی آیت کی تفسیر کر رہی ہے تو کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے, بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اور آگے اللہ کہتا ہے آیت کریمہ کے اندر وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا, کہ یہ اپنے نفس کے بھی نفع اور نقصان کے کچھ بھی مالک نہیں ہے. لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا, کچھ بھی مالک نہیں ہے. ولا يملكون موتا ولا حیاتا, اور نہ ہی یہ موت اور حیات کے مالک ہیں. تو پتا کیا چلا, اور آگے پھر اللہ کہتا ہے کہ ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا, اور نہ اس بات کے مالک ہے کہ کب اٹھایا جائے گا. لہذا جب کسی چیز کی ملکیت ان کو نہیں دی گئی ہے تو پھر یہ حاجت روا اور مشکل کشا
کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین بڑا ہی پیارے انداز میں سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میرے بندو، یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے کی ہیں، سب کچھ ہم نے تمہارے لیے کیا ہے، اب تم کو ہم نے عقل دی ہے، ان عقل سے غور و فکر کرو کہ کیا یہ ساری چیزیں کوئی اور کر سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتا ہے، واقعی نہیں کر سکتا ہے، تو پھر تمہارا معبود میں ہی ہوں، میری ہی عبادت کرو۔ یہ توحید الوہیت کا مطلب ہے ہر طرح کی عبادت بندگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے، جاننا بھی اسی کے لیے ہے، اسی سے ہے، محبت بھی اسی سے ہے، نفرت بھی اسی کے لیے ہے، محبت بھی اسی کے لیے ہے۔ یہ تمام چیزیں عبادات کے اندر داخل ہوتی ہیں، امیدیں بھی اسی سے لگانا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں پچھلے خطبے کو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ توحید اور الوہیت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ توحید اور الوہیت ہم سے یہی ڈیمانڈ کرتی ہے، یہی چاہتی ہے کہ ہر طرح کی عبادت اور بندگی، نظر و نیاز، اپنی ضرورتوں کو کس کے سامنے رکھا جائے، ان سب کا مالک صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے لیے تمام چیزیں جائز نہیں ہے۔ اب تک ہم لوگوں نے توحید کی دو قسموں کو سمجھا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت۔ اب باری آتی ہے توحید اسماء و صفات کی۔ یہ لمبا چیپٹر ہے اور اس کو چند منٹ میں سمجھنا یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ توحید اسماء و صفات سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالی کو اس کے اسماء و صفات میں یکتا مانے، یعنی جو اسماء و صفات اللہ نے اپنے لیے ذکر کیے ہیں، مثال کے طور پہ چہرہ، آنکھ، ہاتھ، پنڈلی، یہ تمام چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں، ان کو بالکل ہی ویسے ماننا اور عرش پر مستوی ہونا، یہ اللہ نے خود بتایا ہے۔ پھر سے مرتبہ توحید اسماء و صفات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات میں یکتا مانے، یعنی جو اسماء و صفات اللہ نے خود اپنے لیے ذکر کیے ہیں، مثلا چہرہ، آنکھ، ہاتھ، پنڈلی، آنا جانا، عرش پر مستوی ہونا، سمجھ میں آ گیا؟ اور دوسری بات، یا پھر جنہیں رسول نے بیان کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نازل ہونا، ہنسنا وغیرہ، یہ پتا چلا کہ توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ان تمام اسماء و صفات میں یکتا ماننا جو خود اللہ نے ذکر کیا ہو اپنے لیے، یا پھر نبی نے ان کی وضاحت کی ہو۔ سمجھ میں آ گیا؟ اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اللہ نے ان کا ذکر اپنے قرآن میں کیا ہو یا پھر نبی نے ان کی تعریف کی ہو۔ اب ان کو ماننا ہے، ان پر ایمان رکھنا ہے۔ کیسے؟ ایمان بھی رکھنا ہے لیکن کیسے؟ بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تعدیل کے، بغیر تکییف کے اور بغیر تمثیل کے۔ اب یہ تکییف، تحریف، تعدیل اور تمثیل کیا ہے؟ تکییف کے بارے میں کہتے ہیں کہ آدمی اس بات کا اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ہے، اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ہے، یا یوں کہا جائے کہ اللہ کی صفات ایسی ایسی ہیں، یا یوں کہا جائے کہ اللہ اس کام کو کیسے کرتا ہے، اللہ کیسے کرتا ہے۔ یہ تکییف ہے، کیا ہے؟ تکییف یعنی کیفیت بیان کرنا، کیسے؟ جیسے اللہ نے کہا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اب کوئی آدمی اگر کہے کہ جس طریقے سے بادشاہ اپنے جو اس کا مسند ہوتا ہے، جو اس کی کرسی ہوتی ہے اس پر بیٹھتا ہے، اللہ نعوذ باللہ ایسے مستوی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہاں سے ہی شرک پیدا ہو جاتا ہے، یہاں سے ہی شرک پیدا ہو جاتا ہے۔ تکلیف اس کی کیفیت بیان نہیں کرنا ہے، ہاں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے تعریف کیا ہے؟ تعریف کہتے ہیں کہ ہوا تفسیر النصوص بالمعانی الباطلہ، کہ کسی بھی نص کی تفسیر باطل معنی کے ساتھ کی جائے، التي لا تدل علیہا، جو اس پر دلالت نہ کرے، یعنی اللہ کے اسماء و صفات کے معنی، اس کی تفسیر ایسے باطل معنی سے کی جائے جو اس پر دلالت نہ کرتا ہو، جو اس کے خیال نشان نہ ہو، یہ ہے تحریف۔ ایک طریقے سے تحریف کا معنی کیا لیا جائے کہ بدل دینا، اس کو مٹا دینا، ایک طریقے سے آسان الفاظ میں۔ تعطیل کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی ثابت شدہ معنی کو اس کا انکار کر دینا، نفی میں
دل علیہ الکتاب والسنہ، یعنی جس کے اوپر کتاب اور سنت دلالت کرتی ہو، جس کی طرف کتاب اور سنت نے رہنمائی کی ہو، ان تمام معنی کو نفی میں تبدیل کر دینا، یعنی ان کو بدل دینا، ایک طریقے سے کیا کرنا، ان کا انکار کر دینا، ان کا انکار کر دینا۔ مثلا اللہ کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اب کوئی کہے کہ اس کے قبضے قدرت میں، اس کی طاقت میں، نہیں، یہ کیا ہے؟ بدل دینا۔ یہ کیا ہے؟ بدل دینا ہے، تعطیل ہے، اسی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تمثیل کیا ہے؟ تمثیل کہتے ہیں کہ کسی کو کسی کے مثل قرار دے دینا، یعنی اللہ رب العالمین کی صفات کو مخلوق کی صفات کی طرح گرداننا، یا مخلوق کی صفات کو خالق یعنی اللہ کی صفات کی طرح گرداننا۔ مثال کے طور پر ہم سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ بھی سنتا ہے۔ اب کوئی کہے سننے کے لیے تو کان کی ضرورت ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ سننے کے لیے تو کان کی ضرورت ہے، لہذا سننے کا مطلب یہ لے لیا جائے کہ اللہ جانتا ہے۔ نہیں، اللہ جانتا ہے، کیا ہو جائے گی؟ تمثیل۔ یہ کیا ہو جائے گی؟ تمثیل۔ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو بغیر کسی تعریف کے، بغیر کسی تعطیل کے، بغیر تمثیل کے، بغیر تکییف کے ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ہے، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا تَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، کہ جہاں تک بات توحید اسماء و صفات کی ہے، هو افراد اللہ تبارک و تعالی باسماء و صفات، کہ اللہ رب العالمین تمام اپنے اسماء و صفات میں تنہا ہے، اکیلا ہے، بحیث یؤمن العبد، اس حیثیت سے، اس اعتبار سے کہ بندہ اس پر ایمان لائے، بما اثبت اللہ لنفسہ فی کتابہ، اس اعتبار سے کہ جس طریقے سے اللہ نے اپنے کتاب کے اندر یعنی قرآن مقدس کے اندر اپنے لیے جو چیز ثابت کی ہے اپنے اسماء و صفات کے متعلق، اس طریقے سے بندہ ایمان لے آئے۔ اور اثبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الاسماء والصفات على وجه الذي اراد اللہ ورسولہ، یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ثابت کیا ہو اپنے حدیث مبارکہ کے اندر۔ اور اسماء و صفات میں یہ بات بھی واضح ہے کہ ہم کو ان تمام چیزوں پر اس اعتبار سے ایمان لانا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا اس سے کیا ارادہ ہے، اللہ اس کے رسول سے کیا معنی مراد لیتے ہیں۔ جو معنی اللہ لیتا ہے اور جو معنی رسول نے ہم کو بتایا ہے، ہم کو وہی معنی مراد لینا ہے۔ علی وجہ لائق به من غیر اثبات مثل لہ، کہ بغیر کسی اس بات کے کہ اس میں کوئی مزید تلاش کی جائے، اور ان تمام چیزوں کو اسی طریقے سے ماننا ہے، تمام چیزوں پر اسی طریقے سے مان لانا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین کے شان کے لائق ہے، جیسا اللہ رب العالمین کے شان کے لائق ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ اللہ تعالی کی اسماء و صفات کو ویسے ہی جاننا ہے جیسے اللہ نے قرآن کے اندر بتلا دیا ہے یا نبی نے حدیث کے اندر بتلا دیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے اس سے کیا مراد لیا ہے، اور اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کے لائق ہے، اللہ کے شان کے لائق ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی اتنی؟ آگے کہتے ہیں کہ لِأَنَّ الْإِثْبَاتَ الْمَثِيلِ لِلَّهِ تَعَالَى شِرْكٌ بِهِ، اگر مثیل کا اس بات کیا جائے، اللہ کے لیے مثال ڈھونڈ کر کے لائی جائے، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ وہ سمیع البصیر، کہ اللہ رب العالمین سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ نے انکار کیا کس چیز کا؟ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے سوا کوئی بھی ذات اس جیسی نہیں ہے، یعنی لیسا کمثلہ، کوئی چیز ہے ہی نہیں اللہ کے مثل۔ تو اللہ کی اسماء و صفات میں بھی اقرار اور انکار دونوں لازم آتا ہے، دونوں لازم آتا ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات سے جتنی بھی چیزیں اس کی طریقے سے مثال بن سکتی ہیں ان تمام چیزوں کا انکار کرنا ہے، صرف اللہ کی ذات کا اقرار کرنا ہے۔ یہاں پر بھی اقرار اور انکار اللہ نے دونوں باتیں یہاں بتائی ہیں کہ لیسا، پہلے اللہ نے انکار کر دیا ہے،
اچھا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانا جائے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کے مثل کسی کو نہ بنایا جائے. یہاں پر اقرار اور انکار دونوں چیزیں بتائی گئی ہیں. اور اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يَلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کہ اللہ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں. اللہ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں. انہیں ناموں سے اللہ کو پکارو، انہیں ناموں سے اللہ کو پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يَلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان سے دور ہو جاؤ جو اللہ کے نام کے اندر کجی اختیار کرتے ہیں، ان کو بدلتے ہیں، ان کے اندر الحاد کرتے ہیں. یلحدون کا معنی الحاد کرنا ہے، ایک طریقے سے انکار کرنا. تو جو لوگ اللہ کے اسماء و صفات میں انکار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو. تو دونوں ماقام معلوم اللہ ان سے نپٹ لے گا وہ جو کرتا ہے. اللہ ان سے نپٹ لے گا، یعنی اللہ ان کو بدلا دے گا وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں. تو پتہ چلا اس آیت کریمہ کے اندر جب غور کیا جائے گا تو پتہ چلتا ہے کہ تشبیہ کی نفی کی گئی ہے، لہذا اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دینا قطعاً درست نہیں ہے. اس میں تشبیہ کے ساتھ، تشبیہ کی نفی کے ساتھ ساتھ صفات کا اس بات بھی ہے. اس میں صفات ہے سمیع، سننا، بصیر، دیکھنا. کوئی آدمی سنتا ہے، ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، لیکن کوئی چیز دور ہے، یہ سامنے دروازے کے اوپر ایک پردہ چپکا ہوا ہے، میں ایسے دیکھ سکتے ہیں کیا اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ دیکھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں دیکھ سکتے. کوئی آدمی وہاں دور سے یا کہیں سے بھی پکار رہا ہے، کیا اس کو ہم مطلب سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے، نہیں سمجھ سکتے. لیکن ہمارے سننے اور دیکھنے میں اور اللہ کے سننے اور دیکھنے میں بہت فرق ہے. ہمارا سننا اور دیکھنا ناقص ہے، ناقص ہے. اللہ کا سننا اور دیکھنا یہ کمال ہے، تکمیل تک پہنچتا ہے، مکمل ہے. اس میں کسی بھی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ملتی. اللہ رب العالمین، ابھی ہم تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہم تمام کے تمام اللہ کو پکارنے لگ جائیں، اللہ سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ سنے گا. لیکن اگر تمام لوگ ابھی کسی ایک انسان کو، مجھے آپ کو کسی کو پکارے تو کیا وہ آدمی تمام لوگوں کی پکار بیک وقت سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا. لہذا مخلوق کی سماعت اس کا سننا یہ ناقص ہے، اور خالق یعنی اللہ کا سننا اور دیکھنا یہ مکمل ہے. یہ کمال ہے اللہ کا کہ وہ ہر کسی کی آواز کو بر وقت بھی آئی نہیں سن سکتا ہے اور تمام لوگوں کو دیکھ سکتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کہتا ہے یا رحمان علی العرش استوى، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے. کیسا مستوی ہے، کیا کیفیت ہے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. کیوں مطلب نہیں ہے؟ یہ بات امام مالک رحمہ اللہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول، کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے تو معلوم ہے. کیوں معلوم ہے؟ اللہ نے ہم کو بتا دیا، نبی نے ہم کو بتا دیا. والکیف مجہول، اس کی کیفیت کیا ہے یہ نہیں بتائے گا، یہ مجہول ہے. اب اس کے بارے میں ہم کو قیل و قال نہیں کرنا ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اس کے متعلق سوال کرنا یہ بدعت ہے، بدعت ہے. والایمان بھی واجب، اور اس کے اوپر ایمان رکھنا واجب ہے. اگر کوئی آدمی اس پر ایمان نہ رکھے مومن نہیں، کوئی آدمی اس پر ایمان نہ رکھے وہ مومن نہیں ہے. وہ اللہ کے اسماء و صفات کے اندر اس کو تحریف، تمثیل، تغییر، تعطیل کی بو پائی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں ایمان مکمل نہیں ہوتا. لہذا اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں، اس کے اسماء کے بارے میں ہم کو جو بتا دیا گیا ہے اس پر ہم کو بس ہو جانا ہے، اس کے اندر قیل و قال نہیں کرنا ہے. اسماء و صفات کے کچھ فوائد بھی ہیں، کچھ فوائد بھی ہیں. اللہ رب العالمین کے تمام اچھے اچھے نام ہیں اور حسن خوبی کے اعتبار سے کمال کو پہنچے ہوئے ہیں. جب یہ نام بعض اوقات ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تو حسن خوبی کے اعتبار سے کمال کو پہنچ جاتے ہیں، ان کے اندر خوبی بڑھ جاتی ہے. اس سے یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ اسماء الحسنی فادعوہ بہا، تو یہ اچھے اچھے نام ہیں. جب یہ اللہ رب العالمین کے نام بعض اوقات ایک ساتھ جمع ہو کر کے آتے ہیں تو ان کا حسن و کمال، ان کی خوبی اور بڑھ جاتی ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اللہ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں. اللہ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں. سمجھیے، اللہ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں. دنیا میں ہم کسی کا نام سمیع دیتے ہیں، کسی کا نام بصیر دیتے ہیں،
کسی کا نام عادل ہوتا ہے، کسی کا نام صالح ہوتا ہے، کسی کا نام صالح ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے کسی کا نام سمیع رکھ دیا لیکن وہ بہرا ہے، لیکن وہ بہرا ہے. نام تو سمیع ہے لیکن بہرا ہے، سن نہیں رہا ہے. نام تو بصیر ہے لیکن اندھا ہے، دیکھ نہیں رہا ہے. نام تو صالح ہے لیکن اس کے کرتوت ایسے ہیں کہ اللہ کے پاس. تو صرف وہ نام تک محدود ہے، ٹائٹل لگا ہوا ہے صالح اچھا، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا. نام تو اچھا ہے نا، نام کے معنی تو اچھے ہیں لیکن صفت سے وہ، صفت سے کیا ہے، صفت سے وہ محروم ہے. صفت اس کو بات نہیں ہے. وہ سن سکتا ہے. پھر ایک آدمی کا نام بصیر ہے لیکن وہ سن نہیں سکتا، بہرا ہے. تو کیا وہ اپنے اس نام کی وجہ سے اس کے اندر کمال آئے گا؟ نہیں آ سکتا. ایک آدمی صالح ہے لیکن اس کے کرتوت ایسے ہیں کہ اللہ کی پناہ، تو کیا اس کے نام کی جو صفت ہے اس سے وہ تکمیل اس کی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ کے وہی نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں. اللہ رب العالمین اپنے اسماء و صفات میں کامل ہے، کامل ہے. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اسماء اللہ تعالی اعلام و اوصاف. اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفتیں بھی ہیں. کہتے ہیں یہ علام باعتبار دلالتها على الذات، یہ علام اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کی ذات کے اوپر دلالت کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے کہا رحمان، ہم نے کہا اللہ. اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ مراد ہے. اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ مراد ہے. جب ہم نے کہا رحمان، رحمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ مراد ہے. ہم نے کہا بصیر، بصیر سے کیا مراد ہے؟ اللہ. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نام اس اعتبار سے ہے کہ وہ ذات پر دلالت کرتے ہیں. اللہ کا نام سمیع ہے، اللہ کا نام سمیع ہے. سمیع بول کر کے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ اللہ لیتے ہیں نا. پتا چلا کہ ذات پر یہ دلالت کرتے ہیں، اس اعتبار سے کیا ہوئے؟ نام ہوئے. جی والاوصاف باعتبار ما دلت علیہ من المعانی، اور یہ اوصاف اس اعتبار سے ہے کہ یہ معانی پر دلالت کرتے ہیں، معانی پر دلالت کرتے ہیں. یعنی ہم نے کہا سمیع تو اللہ سنتا ہے، اللہ سنتا ہے. پتہ کیا چلا؟ سمیع کا مطلب کیا ہے؟ سننے والا، سننے والا. اب سننے کی صفت اللہ کے اندر پائی جا رہی ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ نے ہم کو اس چیز کو نہیں بتایا، اللہ نے ہم کو اس چیز کو نہیں بتایا. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ سنتا ہے. لیکن ہم کو اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ سنتا ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں وہی فی الاعتبار الاول مترادفۃ لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل. پہلی جو قسم بتائی گئی ہے کہ علام یعنی اس نام اس اعتبار سے یہ تمام کے تمام جتنے اللہ کے نام ہیں یہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں، ایک دوسرے کے مترادف ہیں. کیونکہ دلالتها على مسمى واحد، یہ تمام کے تمام معنی ایک ہی ذات کی طرف دلالت کرتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ عز وجل، وہ رب العالمین ہے. رحمان بولیں گے، رحیم بولیں گے، غفور بولیں گے، کریم بولیں گے، سمیع بولیں گے، بصیر بولیں گے. اور آپ کیا لیں گے؟ اللہ. اور آپ کیا لیں گے؟ اللہ. تو پتا چلا کہ اس نام اس اعتبار سے ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر دلالت کرتے ہیں، دلالت کرتے ہیں. اور صفات اس اعتبار سے ہے کہ ان کے اندر وہ صفات موجود ہیں، پائی جاتی ہیں. اسی طریقے سے کہتے ہیں وہ باعتبار ثانی، یعنی اوصاف کہتے ہیں کہ متباینۃ لدلالتها كل واحد منهما على معناه الخاص. یہ دلالت کرتے ہیں یعنی کہ یہ اوصاف تب بنتے ہیں اس اعتبار سے کہ ان میں سے ہر اسم الگ ہے. کس اعتبار سے؟ کہ ہر اسم کا الگ الگ اپنا ایک معنی ہے، ایک خاص معنی ہے، الگ الگ ایک خاص معنی ہے. یہ بات ہم کو ماننی پڑے گی اور اس پر ایمان رکھنا پڑے گا. سمجھ میں آیا کہ اللہ کے جو اسماء و صفات ہیں وہ نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں. نام اس اعتبار سے ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین کی ذات مقصود اور مراد ہے، اور صفات اس اعتبار سے ہے کہ اللہ رب العالمین کے اندر جو اللہ جیسے سمیع کہاں ہے، سمیع سے مراد اللہ سنتا ہے، اللہ سنتا ہے. تو صفات اس اعتبار سے ہے کہ ہر نام اللہ رب العالمین کا ایک مخصوص معنی اپنے اندر موجود رکھتا ہے، اپنا معنی اپنے اندر موجود رکھتا ہے. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ سمجھ رہے نا کہ اسماء و صفات کے اندر اللہ رب العالمین کے اسماء اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر دلالت کرتے ہیں، اور صفات اس اعتبار سے کہ ہر نام اپنے اندر
ایک خاص معنی بھی ہو رہا ہے. کہتے ہیں جیسے فالحی العلیم القدیر، یعنی حی اللہ زندہ ہے، الحی تو کیا مراد لیں گے؟ اللہ مراد لیں گے، سمیع سے اللہ مراد لیں گے، رحمان رحیم سے اللہ مراد لیں گے. تو کہتے ہیں کلها اسماء للمسمى واحد، تمام کے تمام جتنے بھی اسماء ہیں یہ صرف اللہ کے لیے، یہ صرف اللہ کے لیے ہیں. لیکن آگے کہتے ہیں لیکن الحی الغیر العلیم، کی لیکن حی یعنی زندہ، زندہ کا معنی علیم کے معنی میں نہیں لیا جائے گا، زندہ کا معنی علیم کا معنی میں نہیں لیا جائے گا. لہذا پتا چلا کہ اللہ رب العالمین اپنے اسماء و صفات میں تنہا اور اکیلا ہے. اللہ نے اپنے بارے میں دو اعتبار سے بتایا ہے، ایک تو نام ذکر کیا ہے اور دوسری جگہ انہیں ناموں کو صفات کے طور پر ذکر کیا ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے جہاں پر نام ذکر کیا ہے، اللہ کہتا ہے وہو الغفور الرحیم، وہو الغفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. غفور کہتے ہیں پردہ پوشی کرنا. اللہ رب العالمین بندوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کر کے ان کو معاف کر دیتا ہے. اللہ غفور ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ نام رکھتے ہیں عبد الغفور، بخشنے والے کا بندہ، عبد الرحیم، رحم کرنے والے کا بندہ. تو یہ اللہ نے یہاں پر کیا کیا ہے؟ بطور نام ذکر کیا ہے. کس کو؟ غفور کو اور رحیم کو. یہاں پر اللہ نے بطور غفور بطور نام ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر ایک بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اس نے توبہ کی، اللہ نے اس کو بخش دیا، معاف کر دیا. کیا اللہ جب اس بندے نے گناہ کیا اور توبہ کیا اللہ نے بخش دیا تبھی غفور ہے یا پہلے سے؟ سب غفور ہو یا پہلے سے غفور ہے؟ اللہ رب العالمین پہلے سے ہی غفور ہے. اللہ رب العالمین پہلے سے ہی غفور ہے. بندے نے جب گناہ کیا تو گناہ کو کرنے کی وجہ سے اللہ غفور نہیں ہے، بلکہ اللہ پہلے سے ہی غفور ہے، پہلے سے ہی رحیم ہے. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ یہ تو ہو گیا کہ اللہ نے ان ناموں کو بطور نام ذکر کیا، لیکن اللہ رب العالمین انہی باتوں کو اپنی صفت کے طور پر ذکر کرتا ہے. اللہ کہتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، ابھی تھا کہ تمہارا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا جو رب ہے، جو غفور ہے، رب ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے، رحمت والا ہے. یعنی اللہ نے اس کو صفت کے طور پر ذکر کیا ہے کہ اللہ رحمت والا ہے. اللہ صفت رحمت سے متصف ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ نے یہاں پر رحمت کو بطور صفت ذکر کیا ہے. ایک آدمی ہے اس کا نام رحمت ہو لیکن وہ انتہائی ظالم آدمی ہو، تو کیا اس کی نام کا جو صفت ہے کیا اس کے اندر ہے؟ نہیں ہے نا. لیکن اللہ ذو رحمہ، رحمت والا ہے، یعنی اللہ صفت رحمت سے متصف ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے اللہ نے کہا ہے ان ربک لذو مغفرہ، تمہارا رب مغفرت والا ہے، مغفرت والا ہے. پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے اسماء کو بطور نام بھی ذکر کیا ہے اور بطور صفت بھی ذکر کیا ہے. تو ہم کو ان تمام باتوں پر ایمان رکھنا ہے اور ان کو جاننا ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو اسماء و صفات ہیں وہ تمام اسماء و صفات وہ نام کے طور پر بھی ذکر کیے گئے ہیں اور صفات کے طور پر بھی ذکر کیے گئے ہیں. اب ان تمام چیزوں کو ہم کو نہیں ویسے مان لینا ہے. یہ اسماء و صفات کا چیپٹر ایک لمبا چیپٹر ہے، ابھی اس کے اندر اور بہت ساری باتیں آتے جائیں گی. انشاءاللہ آنے والے خطبے میں کی طرف آپ کی رہنمائی کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اور خصوصاً ان تمام باتوں کو سمجھنے اور ان کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہمیں تمام اسماء و صفات پر نہیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.